السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ آتش ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے اور ابو ظہبی سے لاہور کی ان کی 21 اکتوبر کی ٹکٹ بھی کینسل کر دی گئی ہے۔ اس سارے معاملے کے اندر چین اور کچھ عرب ممالک کود پڑے ہیں۔ صورتحال میں بہت سارا ٹوسٹ ہے، بہت ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر صداقت عباسی جو بہت دنوں سے لاپتہ تھے، ان کے حوالے سے بہت ساری افواہیں گردش کر رہی تھی۔ سنا ہے کل انہیں ایک ٹی وی چینل پر انٹرویو کے لیے بھی لے جایا گیا، لیکن وہ انٹرویو آن ایئر نہیں ہو سکا۔ صداقت عباسی اس وقت کہاں ہیں، اس حوالے سے ایک ایکسکلوزیو ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کچھ صورتحال بھی ان کی بتائیں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جناب صداقت علی عباسی سے۔ صداقت علی عباسی شاہد خاقان عباسی کو شکست دے کر مری اور کوہٹا والے حلقے سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے، ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بڑے چیتے، ان کے بڑے ٹائگر عمران خان کے، وہ جب یہ سارا واقعہ ہوا 9 مئی کا، اور اس کے بعد ہمارا بھی جو مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ ہوتا رہا، میں خود ان سے پوچھتا رہا، تو جو لوگ جی ایچ کیو پر حملوں میں ملوث تھے اس ایف آئی آر میں ان کا ذکر ہے، اور یہ کہا گیا کہ جس وقت جو مظاہرین ہیں وہ پریس کلب کے باہر انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کے لیے کے خلاف احتجاج کیا، راولپنڈی پریس کلب جو ہے لیاقت باغ میں، اس کے بعد جو وہاں سے وہ ہجوم مارچ کرتا ہوا جی ایس کیو کے مرکزی گیٹ تک گیا اور اس کے اوپر توڑ پھوڑ کی، ان کو اکسانے میں صداقت علی عباسی کا مبینہ کردار بیان کیا گیا ہے اس ایف آئی آر میں اور اس تفتیش میں، اور جو جیو فینسنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے۔ تو اس کے بعد سے صداقت علی عباسی صاحب بھی وہ زیر زمین چلے گئے تھے، پرسرار طور پہ لاپتہ ہو گئے تھے، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا وہ کہاں ہیں۔ میں بھی وقتاً فوقتاً پوچھتا رہا، مطلب جو دونوں تھانے ہیں جن میں جی ایچ کیو پر حملے کی ایف آئی آر درج ہوئی تھی، کیونکہ جی ایچ کیو پر جو حملہ کیا گیا اس کے جی ایچ کیو کا کچھ حصہ تھانہ آرے بازار راولپنڈی کی حدود میں آتا ہے اور کچھ حصہ تھانہ سول لائنز راولپنڈی کی حدود میں آتا ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ ان کا مرکزی کردار ہے، ایک وائٹل رول ہے، اور اس کے بعد سے ان کی تلاش جاری تھی۔ اچھا، یہ میں آپ کو بالکل کلیئر کر دوں کہ ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے مظاہرین کو اکسایا کہ وہاں جایا جائے، لیکن خود یہ وہاں پہ جی ایچ کیو پر مظاہرین کے ساتھ نہیں پہنچے تھے۔ اب اس سے آپ ان کی صفائی سمجھ لیں یا ان کی بہت زیادہ چلاکی سمجھ لیں، کیونکہ لوگوں کو تو اکسا کے آگے لگا دیا، خود پتلی گلی سے نکل لیے، لیکن پھر وہ کہاں نکلنے دیتے جی؟ اب جہاں پہ آپ لوگوں کو بھیج رہے ہیں وہ پھر نکلنے تو نہیں دیتے نا، تو وہ پھر نہیں نکل سکے۔ پھر صداقت علی عباسی کے حوالے سے 2-3 روز سے خبریں آ رہی تھیں کہ جناب وہ جو پریس کانفرنس نے انٹرویو جو عثمان ڈار نے دیا تھا دنیا ٹی وی کو، تو کچھ خبریں ایسی آ رہی تھیں، ہم نے آپ سے کل کے پروگرام میں بھی عرض کی تھی کہ صداقت علی عباسی نیکسٹ ہو سکتے ہیں، اور وہ پھر نیکسٹ ہوئے جی۔ یہ پتہ چلا ہے کہ کل رات کو ان کو کچھ 2-3 ڈالے، وہ ڈالے سمجھتے ہیں نا آپ، انڈر دی انورٹیڈ کوماز، وہ جو ویگو گاڑیاں شاڑی ہوتی ہے بڑی 4x4 والی، وہ کوئی ان کے ساتھ کچھ سادہ کپڑوں میں لوگ بھی موجود تھے، تو ان کو لے جایا گیا وہاں ڈان نیوز کے آفس میں۔ ڈان نیوز کا اور ڈیلی ڈان کا آفس ایک ہی بلڈنگ میں ہے، 0 پوائنٹ کے اندر اسلام آباد میں۔ وہاں پر ان کو لے جایا گیا اور پتہ یہ چلا کہ عادل شاہ زیب نامی جو اینکر ہے انہوں نے رات گئے ان کا ایک مبینہ انٹرویو ریکارڈ کیا، لیکن اس کے بعد جب یہ بات ڈان نیوز کی مینجمنٹ کو پتہ چلی تو انہوں نے اس انٹرویو کو نشر کرنے سے روک دیا۔ اچھا، وہ روکا انہوں نے کیا؟ ان کی اپنی ایڈیٹوریل پالیسی ہے، ان کے مطابق یہ مناسب نہیں تھا کہ ایک شخص لاپتہ ہے تو اس کو لا کر میز ویوز کے چکر میں اس کا انٹرویو کیا جائے، لیکن مجھے اس بات سے اختلاف ہے۔ میں بالکل ان کا انٹرویو چلانے کے خلاف نہیں ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صحافتی اقدار کا جو تعلق ہے وہ سچ کے ساتھ ہے۔ اگر صداقت عباسی صاحب وہاں آئے تھے، ان کا انٹرویو کیا گیا تھا، تو اس کے انٹرویو میں ان سے سوال پوچھے جانے چاہیے تھے کہ اچھا آپ جو بھی کہہ رہے ہیں، آپ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں نہیں چھوڑ رہے ہیں، آپ کا جو بھی رول تھا یہ بتائیں کہ آپ تھے کہاں، یہ ضرور ان سے پوچھا جانا چاہیے تھا، اور یہاں پر آپ کیسے ہیں یہ بھی پوچھا جانا چاہیے تھا۔ لیکن اس انٹرویو کو چلانے سے انکار کر دینا، یہ شاید میں اس سے ممکن ہے میرا شاید ذہنی وسعت اتری نہ ہو جتنی ڈان نیوز کی مینجمنٹ کی ہے، لیکن مجھے اس بات سے اختلاف ہے کہ جو خبر ہے وہ خبر ہوتی ہے، اس خبر کو کرنا چاہیے۔ خیر، اس کے بعد پھر یہ پتہ چلا کہ وہ صداقت عباسی صاحب جو ہیں وہ عادل شاہ زیب صاحب کی گاڑی میں بیٹھے
اور آگے ساتھ ان کے وہ 2 ڈالے بھی تھے، اور اس کے بعد یہ نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی تک صداقت تباشر کا ان کی فیملی سے کوئی رابطہ نہیں تھا، نہ ہی ان کو پتہ تھا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ اور جو ڈان نیوز کے اندر سے ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ جس وقت آئے ہیں تو انہوں نے شرٹ بھی الٹی پہنی ہوئی تھی، بال بھی بکھرے ہوئے تھے، کنگھی وغیرہ نہیں کی ہوئی تھی، تو انٹرویو سے پہلے ان کو شرٹ سیدھی کر کے پہنائی گئی، ان کی کنگھی شنگھی کی گئی۔ لیکن یہ کہانیاں جتنی بھی تھیں، اس قسم کی جو خبریں آ رہی تھیں، آج ایک ویڈیو آئی ہے سامنے۔ وہ ویڈیو، یہ تو ہم نہیں کہتے کہ وہ نامعلوم افراد کے پاس تھے یا نہیں تھے، لیکن جو ان کا حلیہ تھا وہ بڑا مطلب ٹھیک ٹھاک حلیہ ہے۔ آپ یہ ویڈیو اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے، میرے ساتھ سکرین پہ چل رہی ہے۔ اس میں صداقت علی عباسی کو آپ اپنے گھر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، اور سامنے کچھ خواتین کھڑی ہیں، ایک بزرگ خاتون ہیں، غالباً وہ ان کی والدہ ہوں گی یا اسی طرح کا کوئی رشتہ ہوگا، تو ان سے وہ مل رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ 2 اور خواتین ہیں، ممکن ہے ان میں ان کی اہلیہ ہوں، ان کی بہنیں ہوں، یا جو بچے ہوں، جو بھی ہیں، ان سے وہ مل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صداقت علی عباسی جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت وہ اپنے گھر میں پہنچ چکے ہیں۔ لیکن آپ نے اس ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے، بے شک پیچھے کر کے اس کو دوبارہ دیکھ لیے، یا میں پروڈیوسر صاحب سے کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو وہ دوبارہ چلا دیتے ہیں، کہ آپ دیکھیں کہ وہ جو سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں اپنے گھر کے اندر، تو وہ بڑے ایکٹیو اور فریش نظر آ رہے ہیں۔ کوئی ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کوئی شخص سب سے بجا سے آ رہا ہوتا ہے، یا اس کی کوئی حلیہ خراب ہے یا ایسی کوئی بات ہے، ہاتھ میں ان کے موبائل فون بھی ہے، اور وہ بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی پھرتی کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یعنی کہ فزیکلی وہ بالکل فٹ ہیں۔ مینٹلی ان کی کیا کنڈیشن ہے وہ تو خیر بعد میں پتہ چلے گی، لیکن وہ جب آ کے ملتے ہیں تو لازم پتہ ہے، جب اتنے عرصے سے آپ لاپتہ ہوں اور اس کے بعد اب اپنی فیملی کے لوگوں سے ملے، تو ایک جذباتی سا سما ہوتا ہے، اور وہ بالکل دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اس ساری کہانی میں اطمینان بخش بات یہ ہے کہ صداقت علی عباسی خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ آگے وہ اپنی سیاست کے حوالے سے کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں، ان کا کیا فیصلہ ہے اپنے سیاسی کیریئر کے حوالے سے، یہ ایک الگ بات ہے۔ یہ جب ان کا کوئی آن ریکارڈ چیز سامنے آئے گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو وہ جو رات والی کہانی تھی، وہ میں نے کہا کہ اس کے حوالے سے یہ ویڈیو کافی کچھ کلیئر کرتی ہے، تو یہ ایکسکلوزیو ویڈیو ایک آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کر دیا۔ اب آتے ہیں جناب ہم اپنی اگلی خبر کی طرف، اور اگلی خبر جو ہے اس کے بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں، بہت ساری اس میں دھند ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ ہم نیوز ٹو یو کے ناظرین کو یہ تمام صورتحال بالکل کلیئر کر کے بتائیں۔ آج ایک نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے، جس کے بعد سے ایک طوفان سا برپا ہے کہ دیکھیں جی بس میاں صاحب تو نہیں آ رہے۔ انہوں نے میڈیکل رپورٹ داخل کروا دی، اس میڈیکل رپورٹ میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق تو میاں صاحب کی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ میاں صاحب جو ہے وہ لندن میں رکنے کے بہانے بنا رہے ہیں۔ اچھا، یہ میڈیکل رپورٹ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اس میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب چونکہ ان کو شوگر کا معاملہ ہے، ڈائبٹک پیشنٹ ہیں اور اوور ویٹ ہیں، تو اس وجہ سے ان کو اپنے آئندہ 6 مہینے اپنے فوڈ میں بہت ساری تبدیلیاں لانا ہوں گی۔ یہ بات اس میں لکھی ہے، اور ان کا ہے کہ ان کو اپنی پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اب نواز شریف صاحب کی جتنی عمر ہے، مطلب غالباً 71-72 ایئرس کے تو وہ ہو چکے ہیں، اور اوور ویٹ بھی وہ ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ بھی وہ ہیں، پہلے وہ سرجریز بھی کروا چکے ہیں، مریض تو وہ ہے۔ لیکن اگر انہوں نے ان امراض کی وجہ سے پاکستان آنے کو منسوخ کرنا ہوتا تو ان کو یہ رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرانے کی کیا ضرورت تھی، ہے نا یہ بات؟ وہ تو لندن ہی میں بیٹھے رہے، ان کو کیا ضرورت ہے وہ رپورٹ بھیجی؟ پہلے وہ 3-4 سال سے لندن بیٹھے تھے، کون سا وہ ہائی کورٹ میں رپورٹیں بھیج رہے ہیں؟ ہائی کورٹ میں رپورٹ بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آنا چاہ رہے ہیں، اور وہ عدالت کو ان کی جو طبی پوزیشن ہے اس سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ایک وہاں پہ ڈاکٹر ہیں برطانیہ کے، ان کی طرف سے یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے، اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان کو اس ہیلتھ کیئر کی ضرورت ہے، اور ان کو اپنے فوڈ میں آئندہ 6 مہینے کے لیے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب یہ جو معاملہ ہے اس کا ضروری پہلو یہ ہے کہ انہوں نے آ کر کے پیش ہونا ہے عدالت کے اندر، اور انہیں عدالت سے اپنی ضمانت لینی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ رپورٹ ایڈوانس میں جمع کروائی گئی ہے کہ جی میں چونکہ گیا تھا میڈیکل کی بنیاد پہ، تو یہ میری میڈیکل کی اس وقت تک کی پوزیشن ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی ٹکٹ کینسل ہونے والی۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کی جو ٹکٹ تھی، جو ان کی سیٹ ریزرو کروائی گئی تھی ابو ظہبی سے لاہور والی 21 اکتوبر کی، اس کو کینسل کروا دیا گیا ہے، یعنی کہ میاں صاحب کی طرف سے خود کروایا گیا ہے کینسل، یہ کسی نے نہیں کی کینسل۔ اب یہ ٹکٹ کیوں کینسل ہوئی ہے؟ اب ایک طوفان سا برپا ہے پاکستان کے اندر کہ جی میاں صاحب تو نہیں آ رہے، میاں صاحب کی ادھر سے میڈیکل رپورٹ انہوں نے بھجوا دی، اوپر سے انہوں نے ٹکٹ بھی کینسل کروا دیا ہے۔ میاں صاحب نے نہیں آنا جی، وہ اینڈ ٹائم پہ کہہ دیں گے جی طبیعت خراب ہو گئی تو واپس لندن چلے گئے۔ اچھا، آپ ذرا یاد کیجئے تھوڑا سا اپنے آپ کو 2018 میں، اگر آپ اپنے حافظے کو ریورس کریں
تو جب کلثوم نواز شریف کو بستر مرگ پر چھوڑ کر نواز شریف صاحب آ رہے تھے پاکستان، تو ایک سازشی تھیوریز تھیں. پہلے تو آپ کو پتہ نا وہ جوتھیے گھس گئے تھے وہاں پہ اس ہاسپٹل میں جہاں پر کلثوم نواز داخل تھے کہ وہ تو بیمار ہی نہیں ہے جی، ڈرامے بازی ہے ساری، اور ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتے رہتے تھے. خیر نواز شریف صاحب بستر مرگ پر ان کو چھوڑ کر آ گئے، اور ان کی وہ ویڈیو پہ جب وہ اور مریم ان سے بات کریں کچھ کریں، لیکن وہ ان کو سن نہیں پا رہی تھی، وہ انکانشیس تھیں کلثوم نواز مرحومہ صاحبہ. اس کے بعد جب آ گئے تو پھر بھی ایک مسلسل نا ایک پراپیگنڈا چلتا رہا کہ جی وہ لندن دبئی پہنچ جائیں گے، دبئی میں ایک اچانک کال آئے گی کہ جی وہ تو ان کی طبیعت بگڑ گئی ہے تب واپس چلے جائیں. کچھ لوگ اس سے بھی آگے چلے گئے، ان کا یہ کہنا تھا جی وہ تو فوت تو پہلے ہی ہو چکی ہیں، اب یہ ایک ڈرامے بازی کی جا رہی ہے کہ وہ واپس دبئی سے آگے جائیں گے. جی میں تو پاکستان آ رہا تھا لیکن میری بیوی فوت ہوگی تو مجھے جانا پڑ گیا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، سب کچھ جھوٹ ثابت ہوا. نواز شریف اپنی بیوی کو بستر مرگ پر چھوڑ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ میں جیل جانے کے لیے آ گیا. جب اس کو پتہ تھا کہ میں اپنی بیوی جس کو چھوڑ کر آ رہا ہوں، ان کو پتہ تھا ان کی میڈیکل کنڈیشن کینسر کی وہ پیشنٹ تھی کہ وہ نہیں بچیں گی، اور وہ اڈیالہ جیل میں بھی تھے، تب وہ منتیں بھی کرتے رہے کہ جی میری بات کروا دیں. اسی دن انہوں نے منتیں کی اور انکار کیا گیا جس دن ان کا انتقال ہوا. خیر وہ آگے جیل میں چلے گئے. جولائی کی گرمی تھی جی، میں رپورٹنگ کیا کرتا تھا تو جو ان کی ملاقاتوں کا دن ہوتا تھا جمعرات کو، تو ڈیلا جیل کے باہر اس دن میری ڈیوٹی ہوتی تھی. ٹی وی چینلز میں ہم کام کرتے تھے، لائیو پوزیشن بتاتے تھے، تو ایک میلہ لگا ہوتا تھا پورا دن. لیکن اتنی شدید حبس ہوتی تھی کہ میں سوچتا تھا کہ یار ہم لوگ باہر اس کھلی فضا میں اس حبس کو نہیں برداشت کر پا رہے، پورے کپڑے ہمارے پسینے سے بھیگ جاتے تھے. تو اندر یہ جو سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوئے ہیں نواز شریف صاحب یا مریم، تو ان کی کیا کنڈیشن ہوگی. لیکن وہ آئے. اچھا اب یہ ساری کہانی کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹکٹ ان کی واقعی کینسل ہوئی ہے. لیکن کیوں ہوئی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جو نواز شریف صاحب کا شیڈول ہے پاکستان واپسی کا وہ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا. پہلے تو ان کا یہ پروگرام تھا کہ وہ لندن سے ابو ظہبی پہنچیں گے اور ابو ظہبی سے لاہور پہنچیں گے اتحاد ایئر لائنز ایئر ویز جو بھی اس کا نام ہے اس کی پرواز سے، اور 6:30 پر انہوں نے پہنچنا تھا. سیٹ بک تھی. اب وہ سیٹ ہوگی کینسل کروا دی گئی ہے. اس کی اب کینسل کرانے کے بعد یہاں پہ عجیب سے ڈرامے ہو رہے ہیں کہ جی وہ جی مسلم لیگ نون کے اندر ایک مفاہمتی گروپ ہے شہباز شریف کا، وہ نہیں چاہتا کہ میاں صاحب آئیں. اور یہ جو آپ نے دیکھی ہوگی کہ ویڈیو کے شہباز شریف صاحب گاڑی کے اندر بیٹھے اور لوگوں نے گاڑی کو گھیرا ہوا اور ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں. اور یہ بھی شہباز شریف نے خود کروایا کہ وہ نواز شریف کو یہ بتایا جا سکے کہ جی آپ پاکستان نہ آئیں. اور بعد میں پتہ چلا کہ جی یہ وہی واردات تھی وہ جو عطا تارڑ کے ساتھ تھی کہ وہ جو ویسے جا رہے تھے، کسی نے ان کی ویڈیو بنائی اور اس کے پھر سے آڈیو چینج کر کے گالیاں لگا دی کہ جی وہ جا رہے ہیں لندن کی سڑکوں پہ اور لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ وہ آڈیو اس کے اوپر پیسٹ کی گئی تھی. یہی ہوا شہباز شریف کے ساتھ. شہباز شریف گئے ہیں استقبالیہ جو پروگرام ہے نواز شریف کا اسے خطاب کرنے کے لیے، تو وہاں پر مسلم لیگ نون کے 3-4 گروپ ہیں، ہر جگہ پہ گروپس ہوتے ہیں. تو ایک گروپ نے ان کی گاڑی کو باہر روک لیا اور اپنے باتیں بتائی کہ جی ہم بھی ہیں، یا جو بھی ان کے ریزرویشنس تھی پارٹی کے والے سے. تو شہباز شریف صاحب نے ان کو دعوت دے دی کہ جی ٹھیک ہے اب کل آپ آ جائیں میرے پاس ساتھ چائے پئیں اور پھر ہم اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. تو وہ آج گئے، انہوں نے وہاں پہ چائے بھی پی، وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. لیکن کیا بات ہے جی، کمال ہے ویسے پاکستان تحریک انصاف کی ایک پروپیگنڈا سیل کا. دنیا کی جو ٹاپ کے اگر میں کہوں نا کہ 4-5 پروپیگنڈا سیل ہوں گے ان میں سے سب سے ٹاپ پہ پی ٹی آئی پہ. خرچہ بھی بڑا کرتے ہیں جی، پیسے بھی ان کے پاس بہت ہیں. اب امریکہ کے اندر جو ان کے وہ میڈیا سیل بیٹھا ہوا اس کے سارے جو بندے ٹرولنگ کرنے والے اور پروپیگنڈا کی وار پھیلانے والے وہ سارے انڈینز ہیں. اور ابھی تو وہ عادل راجہ کی آڈیوز بھی آ گئی، آج تو 2-3 آڈیوز اب تک اس کی اور آ گئی ہیں کہ کیسے وہ راہ والوں سے لائن لیتا تھا، وہ لائن لے کر عمران خان کو دیتا تھا، عمران خان کے واٹس ایپ کی اسکرین شاٹس بھی آ گئے ہیں، اور کیسے پھر وہ آگے پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا سیل میں جاتے تھے، پاک فوج کے خلاف ساری کرتے تھے. وہی لوگ جو ہیں وہ اس وقت بھی اپنے وہ چھریاں ٹوکے تیز کر کے بیٹھے. کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے نواز شریف خوف زدہ اور جو ہے وہ نہ آئے. تو میں ویسے اس چیز پہ میں کنونس نہیں ہوں کہ نواز شریف کو اس طرح کی باتوں سے خوف زدہ کیا جا سکتا ہے. یار میں پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام میں عرض کر چکا ہوں، وہ تو جب ان کو پیٹ پہ اسٹک رکھ کے کہا دیا تھا سائن کرو، جب بندوقوں کے سائے میں تھے وہ تو اس بندے نے سائن نہیں کیے تھے ریزائن کے اوپر. تو یہ اس طرح کے پروپیگنڈا سیل سے وہ میاں صاحب جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو کوئی فرق پڑتا. خیر اب اصل بات کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جی ان کے پروگرام میں تھوڑا سا چینج آیا. ان کے پروگرام میں چینج جو آیا ہے وہ کچھ عربوں کی وجہ سے اور کچھ چین کی وجہ سے ہے. اچھا اب چین اور عربوں کا کیا کردار ہے؟ میں نے لفظ سعودی عرب نہیں استعمال کیا، میں نے عربوں کا استعمال کیا کیونکہ جو باقی 2 ممالک ہیں جن کا میں ذکر کروں گا وہ بھی عرب ممالک ہی ہیں، تو اس وجہ سے میں نے ایک مجموعی لفظ استعمال کر دیا. خیر اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جی 9 اکتوبر کو وہ روانہ ہوں گے لندن سے جدہ کے لیے. آج یہ آپ کو بتا دوں، آج عرفان صدیقی صاحب نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ آج جو ان کا لندن آفس ہے وہاں پر نواز شریف صاحب نے الوداعی ملاقاتیں کر لی ہیں.
آج ان کا اپنے لندن والے آفس میں آخری دن تھا. انہوں نے وہاں پہ الوداعی ملاقاتیں کی ہیں اور وہاں کے جو مسلم لیگ کی نون کے ورکرز ہیں, جو عہدیدار ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے کھانا بھی کھایا ہے. ان سے وہ رخصت ہو گئے, وہاں سے اب اپنے گھر وہ روانہ ہو گئے ہوں گے اور گھر سے بعد میں وہ براہ راست لندن برطانیہ کو چھوڑ دیں گے. آج البتہ آفس انہوں نے اپنا چھوڑ دیا ہے. خیر, وہ 9 اکتوبر کو لندن سے جدہ آئیں گے اور جدہ میں آنے کے بعد وہ سعودی عرب میں کل 5 دن قیام کریں گے. ان 5 دنوں میں انہوں نے ایک تو عمرہ کرنا ہے, دوسرا ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ جو وہاں کے کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان, ان کے ساتھ بھی ایک ملاقات ان کی شیڈول ہے یا شیڈول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن ایک ملاقات ہے اور اس میں جو پاکستان کے اندر فیوچر میں سعودی عرب نے جو سرمایہ کاری کرنی ہے اس کا بھی اناؤنسمنٹ متوقع ہے, اور MBS کے محمد بن سلمان کے جو کراؤن پرنس ہیں ان کے پاکستان کے دورے کا بھی اعلان کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے جانا ہے جناب 1 دن کے لیے دبئی. 4 دن انہوں نے رکنا ہے, 5 دن سعودی عرب میں, اس کے بعد وہ 1 دن کے لیے دبئی جائیں گے. پھر دبئی سے انہوں نے جانا ہے چین پہلے ان کے شیڈول میں شامل نہیں تھا. چین میں انہوں نے 3 دن رہنا ہے اور وہاں پہ چینی حکام سے, وہاں کی پارٹی سے, وہاں کی حکومت سے ان کی کچھ ملاقاتیں ہیں آفیشیل, اور پھر اس کے بعد انہوں نے پھر واپس دبئی آنا ہے. 1 دن انہوں نے وہاں پر قیام کرنا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے جانا ہے قطر میں. اب وہ سیم ڈے واپس آئیں گے یا اگلے دن واپس آئیں گے, اس کے بعد پھر واپس انہوں نے دبئی آنا ہے. اور پھر جو دبئی سے 21 اکتوبر کو جو بھی ان کو فلائٹ اویلیبل ہوگی یا جس بھی طریقے سے وہ آنا چاہیں گے, کوئی طیارہ چارٹر کرتے ہیں یا وہ پرواز میں اپنی سیٹ بک کرواتے ہیں, تو اس کے بعد وہ اپنے شیڈول کے مطابق 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں. آج ویسے نا شہباز شریف بھی تنگ آ گیا. آج وہ ان کی میڈیا ٹاک تھی, ہر دوسرا بندہ سوال, وہ جی آ رہے نہیں آ رہے, آ رہے نہیں آ رہے, آ نہیں آ رہے, اور تنگ آ گیا. اس نے کہا جی میں تو ان سوالوں سے تنگ آ گیا. بھائی جب کہہ دیا آ رہے تھے, جب نہیں آ رہے تھے تو نہیں آ رہے تھے, اب جب کہہ دیا آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں. تو وہ بظاہر جو اللہ میاں کے ہاتھ میں چیزیں ہوتی ہیں وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے تو اپنے شیڈول کے مطابق نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں. تو یہاں پر یہ پوزیشن یہ پروپیگنڈا سیلز کی کہ وہ خود ایک خبر جھوٹ پھیلاتے ہیں, پھر اس جھوٹ کے اثرات کے اوپر بحث شروع کر دیتے ہیں. آپ ٹی وی چینلز کھول کے دیکھیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ نواز شریف آ رہے ہیں یہ نہیں آ رہے ہیں, وہ ٹائم گزر گیا, وہ اس چیز پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پہ کہ جی وہ کیوں نہیں آ رہے. یہ وجہ ہے جی جس وجہ سے وہ نہیں آ رہے. ان کو کہہ دیا گیا ہے, اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بگڑ گئی ہے. ان کو شہباز شریف نے کہہ دیا ادھر حالات بڑے خراب ہیں. یہ دیکھیں شہباز شریف نے خود اپنے خلاف ایک ویڈیو بنوا کے چلوا دی تاکہ میاں صاحب ڈر جائیں, آ جائیں. کوئی ایسا چکر نہیں ہے جی, کوئی میاں صاحب کے حالات اسٹیبلشمنٹ سے خراب نہیں ہے, کوئی ان کو اپنا استقبال کمزور ہونے کا احتمال نہیں ہے, کوئی ان کو ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی جس کی وجہ سے وہ پاکستان میں نہ آئیں. اور ان کی جو انٹرنیشنل مصروفیات ہیں چین, قطر اور UAE اور سعودی عرب, ان کی میں شیڈول میں کچھ تبدیلیاں وہ ساری مکمل کرتے ہوئے اپنے اسی ٹائم فریم کے اندر وہ پاکستان آ رہے ہیں. اور بڑی سمپل سی بات ہے, اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے کہ جب اس کو پتہ تھا کہ یار میں نے بھی اور میری بیٹی نے بھی اور میرے داماد نے سب نے جیل میں جانا ہے, تو اتنی گرمی میں آ گئے تھے, بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ گئے, تو اب تو اس کے سامنے ایک کھلا میدان ہے, اب وہ کیوں نہیں آئے گا. تو میاں صاحب آ رہے ہیں جی 21 اکتوبر کو, انتظار کیجیے, دیکھتے ہیں ان کے آنے کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.